ایران نے وہ کر دیا جو کسی نے سوچا نہیں تھا، اور ایران نے اسرائیل کا حال غزہ جیسا کر دیا ہے۔ اگر آپ کو غزہ کی جنگ، غزہ کے ہونے والے مظالم کچھ یاد ہوں تو اس وقت غزہ کی کچھ تصاویریں دکھائی جاتی تھی ٹیلی ویژنز پر کہ پورا غزہ تباہ و برباد کھنڈرات بن گیا تھا اور عمارات زمین بوس ہو چکی تھی، اور آج ایسا ہی منظر جب حیفا اور تل ابیب سے جو تصاویریں آزاد میڈیا دکھا رہا ہے تو محسوس ہوتا ہے ویسے ہی کھنڈرات میں بنے ہوئے ہیں اسرائیلی شہر۔ اتنے زیادہ ڈرونز اور میزائل داغے ہیں ایران نے کہ اسرائیل کے اندر ہر گھنٹے بعد یا تھوڑی دیر بعد سائرن بجتے ہیں اور عمارات زمین بوس ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کا ناقابل فراموش ابھی تک نقصان ہو چکا ہے، اور دونوں طرف سے حملے جاری ہیں۔ ایران بھی تسلسل کے ساتھ حملے کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ بھی ایران کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور ایران کے اندر بھی تباہی ہو رہی ہے۔ اب امریکی میڈیا، یورپی میڈیا اور عرب میڈیا بھی نقصانات کے بارے میں تھوڑی تھوڑی خبریں دینے شروع ہو گئے ہیں، بلکہ امریکی ترجمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جنگ لمبی بھی ہو سکتی ہے، امریکہ کا مزید نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اندر انہی 5-7 دنوں کے اندر امریکہ اور اسرائیل کا بہت نقصان ہوا ہے۔ امریکی طیارے بھی ہٹ ہوئے ہیں، امریکی طیارہ بردار جہاز بھی ہٹ ہوئے ہیں، اور ایران نے مکمل روکا ہوا ہے امریکی کارروائی کو، پیش قدمی کو، اور وہ جو ہے گزرگاہ ایران کے کنٹرول میں ہے، اور وہاں سے وہ جہازوں کو گزرنے نہیں دے رہے، آبی گزرگاہ، اور اس کی وجہ سے ایک بڑا بحران آنے والا ہے تیل کا، خصوصاً یورپ، چین اور ایشیا، پاکستان، اور ایک مہنگائی کا پیٹرولنگ اور پیٹرول کی مصنوعات میں، پیٹرولیم کی مصنوعات میں ایک بہت بڑا کچھ بوچھال آنے والا ہے، قیمتیں آسمان پہ چڑھ جائیں گی، نایاب ہو جائے گا پیٹرول۔ اب یہ اندازے سے زیادہ مزاحمت ایران کی طرف سے ہو رہی ہے، اور امریکی اور جو یورپی قوتیں تھی، عرب قوتیں تھی، اسرائیل کی یہ جو ان کی اپنی تھی نا ایک اندازے، وہ سب الٹ گئے، کیونکہ جب امریکہ نے کارروائی کی تو اسرائیل کی طرف سے ان کو یقین دہانی تھی کہ قیادت کو ختم کرنے کے فوراً بعد ہم رجیم چینج کر دیں گے اور 2-4 دنوں میں ایران کا صفایا ہو جائے گا، لیکن کام الٹ ہوا۔ جیسے ہی علی خامنائی روحانی پیشوا کی شہادت ہوتی ہے، ایرانی بچہ بچہ اور پورا ایران اس کے حق میں نکل آتا ہے، بلکہ ان کی شہادت نے اور ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا ایرانی قوم کے اندر، اور ان کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد ایرانی شہروں کے اندر عوام باہر نکل آئی ان کے غم میں، ان کے ماتم کرتے ہوئے، اور جو ان کا خواب تھا کہ عوام باہر نکلے گی جیسے ہی ان کی قیادت ختم ہو جائے گی اور امریکہ کے نعرے لگیں گے، ویسا نہیں ہوا۔ اور مزاحمت کا بھی ان کو اتنا یقین نہیں تھا کہ کتنی دیر تک ایران جوابی کارروائی اس انداز سے کرے گا کہ جنگ یہ ایران، امریکہ اور اسرائیل سے پھیل کر مزید 14 ملکوں میں پھیل گئی، جس کے اندر کویت ہے، قطر ہے، ابو ظبی ہے، بلکہ یو اے ای سارا ہی ہے، مسقط ہے، عمان ہے، سعودی عربیہ ہے، اور سوڈان ہے، اردن ہے۔ جہاں کہیں بھی امریکی اڈے ہیں، ایرانیوں نے ان کو ہٹ کیا ہے، ان کو نقصان پہنچایا ہے، اور ملی جلی جو
ویسٹرن میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہر ملک کے اندر نقصانات ہو رہے ہیں، خوف و ہراس ہے، اور تقریباً تمام ممالک کی فلائٹیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ قطر نے LNG کا جو پلانٹ ہے اس کو روک دیا ہے، سپلائی کو روک دیا ہے، اور ادھر امریکہ نے پاکستان سے اپنے شہریوں کو واپس آنے کا آرڈر کر دیا ہے۔ تو یہاں آ کر اس وقت تک امریکہ اور اسرائیل کو ناکامی ہوئی۔ تو ہماری ڈسکس آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے مقاصد کیا ہے۔ تباہی دونوں طرف سے ہو رہی ہے، لیکن سب سے پہلے امریکی اور اسرائیلی مقاصد آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی بالادستی قائم رہے، جیسے دیگر عرب ممالک پہ ہے، ایران کے اوپر بھی، بلکہ پوری دنیا میں ان کی بالادستی قائم ہو جائے۔ اور گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا اس پہ عمل درآمد ہو۔ اب گریٹر اسرائیل خالی غزہ فلسطین نہیں ہے، اس کے اندر اردن کے کچھ ایریے بھی ہیں، سعودی عرب کے بھی کچھ علاقے ہیں، مصر کے کچھ علاقے بھی ہیں، اور ایران کے علاقے بھی ہیں۔ تو یہ سارا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ، اس کو عملی جامہ پہنانا بھی اس جنگ کا مقصد تھا۔ اور گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کی حصول کے لیے یہ جنگ چھیڑی گئی۔ بہانہ ایٹمی تنصیبات کا تھا، جس کے لیے ایران پہلے ہی سائن کر چکا کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائیں گے، اور وہ معائنہ بھی انہوں نے کرایا، اور انہوں نے اس پہ مذاکرات کی دعوت بھی دی اور بتایا کہ ہم نے تو اپنا جوہری پروگرام روک دیا ہے، اور اسی دوران میں حملہ ہونا۔ اور اب امریکہ ترلے کر رہا ہے مذاکرات کے، ایران نے جواب دے دیا ہے کہ وہ مذاکرات نہیں کریں گے، آخری حد تک جنگ جاری رہے گی۔ اپنے روحانی پیشوا کی شہادت کا بدلہ ہر ایرانی لے گا، یہ ایران کا موقف ہے۔ جبکہ امریکہ کے خود اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی، امریکی سینٹ میں قرارداد پیش ہو چکی ہے اور اس کا فیصلہ ہونا ہے جنگ رکوانے کے لیے۔ امریکی سینٹ اور اب دیگر معاملات، دیگر قوتیں اب اس کی جنگ رکوانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ 2-3 دن کے اندر انخلا ہو جائے گا عوام۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے پھر کرد اور بلوچ قبائل کو باقاعدہ دعوت دے دی ہے کہ، اور باقاعدہ CIA اور موساد نے ان کو فنڈنگ اور ہتھیار اور ساری مدد دینے کا یقین دلایا ہے کہ آپ باہر نکلیں۔ لیکن 40-50 سال سے ایک پورا سسٹم ہے ایران کے اندر انقلابیوں کا، علی خامنہئی صاحب کی قیادت میں بچہ بچہ اس وقت اس قیادت کے ساتھ، اس بیانیے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، یعنی وہ خامنہئی صاحب کے جو منشور تھا اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹرین جس کو کہتے ہیں، اس وقت تک ایرانی قوم بالکل خامنہئی ڈاکٹرین پہ کام کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ کا خیال تھا، اسرائیل کا خیال تھا کہ ہم قیادت کو ختم کر دیں گے، ساتھ ہی عوام سڑک پہ نکلے گی، عوام روڈ پہ ہوگی، اور ہم رجیم چینج کر کے اپنی مرضی کی کٹ پتلی حکومت جیسے کہ عرب ممالک میں ہے قائم کر دیں گے، اور تیل پر مکمل قبضہ ہو جائے گا۔ پھر ہم جیسے عرب ممالک کے تیل پر امریکہ کا قبضہ ہے، اور ایسے ہی وہ ایرانی وسائل پر قبضہ کریں گے، اور جو حکومت اس کی مرضی کی ہوگی اس کے نمائندے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں ناکامی ہوئی، بری طرح ناکام ہوئی ہے یہ امریکی پالیسی، اور ظاہر جنگ ہو رہی ہے، اسلحہ، گولہ بارود، میزائل، جہاز تباہ ہو رہے ہیں دونوں طرف سے۔ تو ایک کمائی کا ذریعہ نکل آیا، امریکہ کے ہتھیار بک رہے ہیں، امریکہ کے جناب جنگی جہاز استعمال ہو رہے ہیں، طیارے استعمال ہو رہے ہیں، بحری جہاز، میزائل، یہ سب امریکی ہتھیار اور گولہ بارود سیل ہوگا، امریکہ کو اس سے کمائی ہوگی۔ اور
خلیجی ممالک، عربی ممالک جن میں ان کے اڈے ہیں، جن کو یہ بتانا چاہتا ہے امریکہ. ابھی تک امریکہ نے ایران پہ حملے کیے ہیں، لیکن قطر، کویت اور آپ کا یو اے ای، سعودی عرب پہ بھی جو میزائل گرے ہیں ان کا ساتھ نہیں دے رہا، تاکہ ان کو اور مار پڑے، تباہی ہوگی تو جنگ کے بعد ریہیبلیٹیشن ہوگی ان کی، وہ عمارات، وہ تمام جو نقصانات ہوئے ہیں ان کی بحالی ہوگی، ان کی تعمیرات ہوگی، تو پھر امریکی کمپنیاں میدان میں آئیں گی، ان کو ٹھیکہ ملے گا، پھر ڈالر کمائیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کو تڑی دیتے رہیں گے، دیکھ ہم ساتھ نہیں ہیں تو ایران آپ کو کھا جائے گا، لہذا آپ ہمارے بچے بن کے رہیں گے تو زندہ رہیں گے، محفوظ رہیں گے، ورنہ ایران آپ کو کچل دے گا. اور اس بلیک میلنگ میں امریکہ اپنی ڈالروں کی کمائی کرتا رہے گا. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرا، تمام عرب ممالک کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، بالکل ان کو کٹ پتلی بنا کے رکھنا، ان کے سربراہوں کو جو بذات خود ان کی کٹ پتلیاں ہیں، جس میں سعودی عرب ہو، اردن ہو، شام ہو، مصر ہو، لبنان ہو، عراق ہو، جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ کٹ پتلیاں ہیں اور ان کو نچا رہے ہیں اپنی مرضی سے. لیکن وہاں کی عوام، عرب ممالک کی عوام امریکہ نواز نہیں ہو، اینٹی امریکہ ہے، جبکہ ان کے حکمران پرو امریکنز ہیں، وہ ان کی کٹ پتلیاں ہیں. تو اس جنگ کے بعد مزید وہ امریکہ کے محتاج ہو جائیں گے اور امریکہ اپنی من مانی کرے گا اور من مانی سے فائدہ اٹھائے گا. یہ تو تھے امریکی، یورپی اور اسرائیل کے مقاصد. اب ایران کیا چاہتا ہے؟ ایران ابھی بھی اس جنگ کو لمبا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں 5-4-6 دنوں کے اندر امریکی پالیسی ناکام ہوئی ہے. کیسے ہوئی ہے کہ ایک قیادت ختم ہو گئی، اس سے پہلے پچھلے سال بھی پوری قیادت کو ختم کر دیا تھا خامنائی کا، لیکن خامنائی صاحب اپنی زندگی میں ایک کام کر گئے کہ ہر شعبے میں انہوں نے 4 جانشین پہلے ہی سے مقرر کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جو مزاحمت یا ان کی جنگ، ان کی کارروائی رک نہیں رہی. جیسے ہی ایک سربراہ کی شہادت ہوتی ہے، پوری شہادتوں کی داستان ہے کہ خامنائی سے لے کر ان کے کمانڈر ان چیف انقلابی فورس کے، پاسبان ایران کے، وہ تمام شہید ہو چکے ہیں، لیکن ان کی فوج لڑ رہی ہے، ان کی سپاہی لڑ رہے ہیں، ایرانی قوم لڑ رہی ہے، کیونکہ فوراً ایک نیا لیڈ ان کی کمانڈر آ جاتا ہے. اور یہاں تک بھی خبریں ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم بھی ختم ہو چکا، لیکن پھر بھی جو خامنائی صاحب کی ہدایت زندگی میں وہ دے گئے تھے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ جنگ جاری کیے ہوئے ہیں، اور کوئی کمی نہیں آ رہی ان کی مزاحمت میں، ان کے حملوں میں. اس کا مطلب ایرانی قوم پہلے سے تیار تھی ان حالات کے لیے، اور وہ لڑ رہے ہیں. پورا دنیا کا سسٹم ایک طرف ہے، اکیلا ایران ایک طرف ہے، کیونکہ جرمنی، برطانیہ، فرانس، یعنی یورپ کی تکڑی قوموں نے بھی انٹری کر دی ہے اور وہ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں. ادھر سے تمام مسلمان ملک بھی ایران کا ساتھ نہیں دے رہے، وہ بھی مخالف ہیں، پاکستان سمیت. پاکستان کی پوزیشن اس وقت بیانی تو یہ ہے کہ وہ ایران پڑوسی پر حملہ کرنے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے، لیکن حقیقت میں پاکستانی حکومت اور ریاست ایک ایسے ماحول پھنس چکی ہے کہ وہ کہنے خسم بھی پیارا تے پرا بھی پیارا، سو کی دی جاواں. امریکہ بھی پیارا ہے، ایران بھی پیارا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، دونوں طرف انہوں نے وکٹ کے کھیلنا ہے. تو اس وقت کہنے کا مقصد ایران اکیلا ہی لڑ رہا ہے، ڈٹا ہوا ہے، ناک کو چنے چبوا رہا ہے، اور ایران کی پالیسی بھی ہے کہ جنگ کو لمبا کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ امریکی اور اسرائیل نقصان ہو. ایران کا تو جو ہونا تھا وہ ہو رہا ہے اور ہوگا بھی، وہ ذہنی طور پہ اس جنگ کے لیے تیار ہے، تباہی کے لیے تیار ہے، اور اگلا ان کا جو
سسٹم ہے جو ان کا اگلا حکمت عملی ہے، اگلی گوریلا جنگ کی ہے. اور آپ کو پتا ہے گوریلا جنگ ہمیشہ ہی امریکہ ہارا ہے، چاہے ویتنام ہو چاہے افغانستان ہو. 5 سال 7 سال کے بعد ان کو منہ کی کھانی پڑی اور ان کو ان ملکوں سے بھاگنا پڑا اپنی لاشیں چھوڑ کر. امریکہ کا بھی یہی حال وہ کرنا چاہتا ہے جو ویتنام میں ہوا، جو افغانستان میں ہوا. تو پالیسی یہی ہے کہ گوریلا جنگ کی جائے اور پھر وہ آبنائے ہرمز جو ہے، وہ جو آبی گزرگاہ ہے، اس کو بند کر دیا ہے تاکہ پٹرول کی ترسیل رک جائے، یورپ میں پٹرول نہ جائے کسی طریقے سے، اور دیگر ممالک میں بھی کہرام مچ جائے گا اگر پٹرول رک گیا تو. کیونکہ تمام ملک کی ترقی، یہ توانائی، یہ ٹینک، یہ توپ، یہ جہاز، یہ بحری جہاز، یہ میزائل، سب پٹرولیم کی مصنوعات کی وجہ سے چلتے ہیں. اور جب پٹرول ہی نہیں پہنچے گا تو ان ملکوں کی ترقی اپنی جگہ پہ، وہ ملک رک جائیں گے، لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے. ایران کے یہ ترجیحات ہیں کہ پٹرول کی سپلائی کو مکمل روک دیا جائے. تو اب میں نے بتایا تھا کہ ایک قوت ہے اینٹی ایران، دوسری گروپ ہے پرو ایران، یعنی ان کے مابین یہ معاملات چلیں گے، جس میں سوویت یونین ہے یعنی روس ہے، اور چائنا ہے، شمالی کوریا ہے، کچھ اور ممالک بھی ہیں جو خفیہ طور پر ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ان پہ حملوں کی وہ تردید کر رہے ہیں، ان پہ حملوں کو وہ مذمت کر رہے ہیں. اب وہ جنگ ہوگی تو ہتھیاروں کی ضرورت بھی ہوگی، سپورٹ کی بھی ضرورت بھی ہوگی. تو یہ جنگ پھیل جائے گی. ابھی تو خلیجی ممالک تک پھیلی ہے، اس کا دائرہ کار جو ہے یہ اگر جنگ زیادہ لمبی ہوگی تو پھیلنے کا امکان ہے، جس میں نقصانات ہوں گے بہت زیادہ. یعنی ایک عالمی جنگ کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے. اور پاکستان سے امریکہ نے اپنے شہریوں کو، سفیروں کو فوراً پاکستان خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے. اس کا مطلب پاکستان بھی جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے. افغانستان سے تو جنگ جاری ہے اور ہو سکتا ہے کہ پاک انڈیا جنگ بھی شروع ہو جائے. تو جنگ کا ماحول بالکل بنا دیا گیا ہے عالمی جنگ کا، اور عالمی جنگ کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں، تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے. اور اینڈ یہ ہوگا کہ اس جنگ کے بعد بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی، بہت ساری تہذیبیں ختم ہو جائیں گی. لیکن یہاں بھی آخر میں جو خواب ہے امریکہ کے، اسرائیل کے، پورے نہیں ہوں گے. جیسے افغانستان میں ان کو ناکامی ہوئی، جیسے ویتنام میں ہوئی، ناکامی ہوگی. کیونکہ عرب ممالک میں بے شک ان کے حکمران امریکہ کے تلوے چاٹنے والے ہیں، لیکن عوام اس وقت بھی عرب ممالک کی وہ امریکہ کے خلاف ہے، ایران کے ساتھ ہے. خود سینٹ، امریکی سینٹ کے اندر قرارداد پیش ہو چکی ہے. وہ جنگ کو روکنا چاہتے ہیں امریکی عوام، اور وہاں بھی وہ کیا کہتے ہیں تحریک چلائی جا رہی ہے. وہاں بھی عوام ٹرمپ کے خلاف بول رہے ہیں، اور جلسے جلوس اور ہڑتالیں ہو رہی ہیں، جس کا ٹرمپ صاحب کی اپنی کرسی کو خطرہ ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آج یا کل میں امریکی سینٹ میں قرارداد منظور ہو جائے کہ جنگ بند کرو. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ایران کی تباہی کرنے کا مقصد، ایران پہ بمباری حملے کرنے کا مقصد اس کی جوہری پروگرام نہیں تھا. امریکہ اور اسرائیل کی کچھ خواہشات تھی، گیم تھی گریٹر اسرائیل کی. گریٹر اسرائیل کے منصوبہ کو عملی جامہ پہنچانا ہے. اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل اپنے نیٹو فورسز کو ملا کر کسی حد تک بھی جا سکتا ہے.